Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Abdullah Yasir, famous scholar. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے کچھ گفتگو کا آغاز ہوا تھا. اس سے پہلے تمہیداً اسی کو آپ جاری رکھیں گے. اس میں سے کچھ تمہیداً ایک دو باتیں پہلے کرنا ہوگی. تمہید کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ اس دور میں ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، ہر بندہ کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ معبود کوئی نہیں، مسجود کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں. لیکن عملاً ہمارا ایمان کچھ کمزور پڑ گیا ہوا ہے کہ ہم جب سوچتے ہیں کہ میں کہاں سے پل رہا ہوں تو ذہن اللہ کی طرف جانے کی بجائے دکان کی طرف جاتا ہے. یہ اللہ کو ایک لمحے کے لیے پسند نہیں. جس سے پوچھو، اپنے آپ سے آپ خود پوچھیے کہ تو کتوں پل رہے؟ کہنا بس وہ اپنے سلسلے نے 3-4 سلسلے ہیں. یہ جو سلسلے ہیں نا، انہوں نے مار کے رکھ دیا. لا الہ الا اللہ یہ پڑھا بھی، لیکن رب دکان کو مانا، رب دفتر کو مانا، رب گھر کو مانا، رب آفس کو مانا، رب فیکٹری کو مانا، رب کارخانے کو مانا. رب جو اللہ نے ایک وسائل دیے ہوئے تھے اللہ ہی کے دیے ہوئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اللہ کا حق ہم نے ان کو دے دیا. یہ ایسے ہی ہے کہ آپ نے کوٹھی بنائی، کارخانہ بہترین قسم کی کوٹھی، اور اس میں ہر نعمت پرووائڈ کی، اور آپ بیگم شادی کی، آپ نے بیگم لے کر آئے تو وہ بیگم آپ کو لفٹ ہی نہ کرائے، چیزوں میں کھو جائے تو آپ کہیں گے اے میں تیرے سے کیتا سی، تو بھی ادھر ہی لگ گئی ہے. اے میں تیرے واسطے کیتا سی تو میرے ول لگ، تو کدھر لگ گئی ہے. برداشت نہیں کرتا شوہر. یہ تو میاں بیوی کا تعلق ہے، یہاں تو خالق مخلوق کا مسئلہ ہے کہ اللہ نے پیدا ہی اس لیے کیا انسان کو، حضرت انسان کو، کہ یہ دیکھے تو اسے میں یاد آؤں، یہ بولے تو اسے میں یاد آؤں، یہ سنے تو اسے میں یاد آؤں، یہ سوچے تو اسے میں یاد آؤں. اس کے دیکھنے میں اللہ ہو، اس کے بولنے میں اللہ ہو، اس کے سننے میں اللہ ہو، اس کے فیصلوں میں اللہ ہو، اس کی خوشی میں اللہ ہو، اس کے غم میں اللہ ہو، اس کے ہر حال میں. یہ بیمار ہو تو اللہ کا نام اس کی زبان پر ہو، یہ صحت میں ہو تو شکر کے کلمات اس کی زبان پہ جاری ہوں. اس کے لیے حضرت انسان کو پیدا کیا گیا. ہم نے صرف مجبوری میں بس کچھ وظیفے یاد کیے ہوئے ہیں، جب حالات بہتر ہوتے ہیں بھول بھال جاتے ہیں. مجبوری آتی ہے ہم اتنے فرما بردار بن جاتے ہیں. قرآن مجید اسی کو ایک مقام پر کہتا ہے کہ انسان، حضرت انسان بھی عجیب چیز ہے کہ جب وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، جب بندے تیرے حالات ٹائٹ ہوتے ہیں تو کس طرح میرا بن جاتا ہے. تو میں تو چاہتا ہوں کہ تجھے ہمیشہ ہی دیکھتا ہی رہوں. یہ تیرے حالات میں نے ٹائٹ اسی لیے کیے کہ تو ان حالات میں میرا ویسا نہیں بن سکا. تو نے کہا میں بھی کچھ ہوں، میری بھی کوئی حیثیت ہے، میری بھی پاور ہے، میری بھی کوئی صلاحیت ہے، میں نے بھی ایک ایمپائر کھڑی کرنی ہے، میں بھی پاور رکھتا ہوں، میں بھی پلاننگ کر سکتا ہوں، میرے اندر بھی سمجھ ہے، عقل ہے، دانش ہے، رشد ہے، فہم ہے، سمجھ ہے، زیرکی ہے، چلاکی ہے، صلاحیت ہے، کلیور ہوں، میں کر سکتا ہوں. اسی کی نفی کے لیے حالات آتے ہیں. جس سے پوچھو حالات کیوں؟ اس لیے کہ جب چیزیں موجود ہوں تو ہم نفی کر نہیں پاتے. تو اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں کہ یہ چیزیں بے بس ہیں، یہ ایک بت ہیں جو تو نے پالے ہوئے ہیں. اور جس سونے کو تو نے اتنی محنت سے حاصل کر کے 10 جگہ تالے لگا کے رکھا ہوا ہے، وہ تو اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتا. تیری حفاظت تیرے لیے تیرے مسئلے کہاں سے حل کرے گا؟ وہ جو تو نے پیسہ رکھا ہوا ہے وہ تیرے مسئلوں کو حل کہاں سے کرے گا؟ کیا پیسہ ہی مشکل کشا ہوتا ہے؟ کیا پیسہ حاجت روا ہوتا ہے؟ اللہ پاک نے اس عنوان کو قرآن مجید میں کچھ زیادہ ہی بیان کیا. جی آپ دیکھیے قرآن کا آغاز سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے. پہلا لفظ الحمدللہ رب العالمین.
اس اللہ کا شکر ادا کرو جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ وہ کہتا ہے میں تمہاری روٹی پانی چلاتا ہوں، ہم کہتے ہیں کہ ساری عقل کدھر گئی، ساری محنت کہڑے پاسے گئی، ساری صلاحیت کتنے گئی، ساڈا خزانہ کتنے گیا، ساڈے سورس کتنے گئے، اسی جڑا دن رات کیتا وہ کتنے گیا۔ اللہ کہتا ہے میں چلاتا ہوں رب العالمین۔ اور پھر آپ قرآن مجید کو مطالعہ کیجئے، قرآن مجید کے مطالعے کے کئی انداز ہیں۔ ایک انداز یہ بھی ہے کہ بندہ ایک لفظ کو لے اور اس کو جگہ جگہ دیکھے یہ کہاں کہاں آیا۔ الحمدللہ رب العالمین، آگے جناب تھوڑا سا آگے جائیں، اولئک علی ھدی من ربہم، یہاں پھر رب لائے بتانے کے لیے کہ رب میں ہوں۔ پھر آگے ایک نیا رکوع شروع کیا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، رب تو میں ہوں، تمہارا دفتر کاروبار فیکٹری دکان نہیں ہے۔ پھر آگے چلیے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور آگے چلیے چلتے چلے جائیے، الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ، رب میں ہوں۔ بندہ نہیں مانتا، کہتا نہیں مولوی صاحب تسی صحیح کہہ رہے ہو، تسی کہہ سکتے ہو کہ تہاڈا کچھ ہے نہیں، ساڈا سب کچھ ہے اور ساڈے مسئلے بھی اتھوں ہی حل ہوتے ہیں۔ ہم یوں دل سے یوں کہتے ہیں، منہ سے نہ بھی کہ تہاڈا کچھ ہے نہیں، ساڈا سب کچھ ہے، ساڈے اتھوں ہی ہوتے ہیں مسئلے۔ جی الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جی اور آگے چلتے چلے جائے، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، من ربکم عظیم، کہیں فرمایا آگے فلہم اجرہم عند ربہم، ہے جی۔ اور چل ابھی یہ صرف آغاز ہے تو رب میں ہوں، 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 اور پورا قرآن اسی طرح تواتر کے ساتھ اللہ کی عظمت کو، رحمت کو، ربوبیت کو، قدرت کو، شانوں کو، قدرتوں کو، ملکوتیت کو، مظاہر کو بیان کرتا ہے کہ بندو اسباب پر بھروسہ کرنا چھوڑ دو، خالق اسباب پہ بھروسہ اختیار کرو۔ جیب خالی ہو تب بھی لا الہ الا اللہ، جیب بھری ہو تب بھی لا الہ الا اللہ۔ ہمارے بزرگوں میں سے ایک بزرگ ہیں مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے تھے، وہ شیرہ والے میں آیا کرتے تھے، ان کا نام تھا مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہاں آئے اور ان کی جیب میں صرف کرایہ ہی تھا، 2 بندوں کا کرایہ، ایک خادم تھا اور ایک خود، ساتھ واپس اسٹیشن کی طرف ریلوے کی طرف آ رہے تھے، کرایہ تھا۔ راستے میں کوئی سفید پوش آدمی مل گیا، ان کو لگا کہ یہ واقعی حقدار ہے۔ یاد رکھیے زندگی میں کبھی کسی پہ شک ہو جائے نا کہ یہ حقدار ہے، اس پہ لگاتے ہوئے دیر نہ کیا کریں، کیونکہ اگر حقدار پہ آپ کی رقم لگ گئی اللہ کا غصہ فوراً ٹھنڈا ہو گیا۔ لیکن ہم کہتے نہیں علی سوچیں گے، سوچی پیا تو بندہ گیا، سوچنا نہیں، جب شک پڑ گیا کہ حقدار ہے لگا دو، بس پھر لگا دو، پھر بخل نہ کرو، پھر تنگی نہ کرو۔ جی تو مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تو حقدار آ گیا، خادم سے کہا کہ تیری جیب میں کتنے پیسے؟ کہنے لگا کرایہ، کہنے لگا دے دو اس کو۔ کہنے لگا حضرت ہم بھی تو جا رہے ہیں، ریل پہ جانا ہے، کرایہ ہی ہے۔ فرمایا کہ پیسے تھوڑی لے کے جائیں گے، اللہ لے کے جائیں گے۔ خادم کہنے لگا حضرت سوچ لے، کہنے لگا بہت سوچ لیا، تو دے بس، زیادہ سوال نہ کر مجھ سے۔ دے دیا۔ اب خادم کے قدم بھاری ہو گئے، کیوں حضرت صاحب پیچھے چلو، شیراں والے دوبارہ کرایہ لے کے آئیے، اور حضرت صاحب کہتے ہیں آگے چلو۔ یہ ہوتا ہے لا الہ الا اللہ۔ ہمیں بس تقریریں یاد ہیں بزرگوں کے پاس، اس کی حقیقت ہوتی ہے۔ جس اللہ کے تذکرے ہم کرتے رہتے ہیں، ماشاءاللہ بزرگوں نے، اللہ والے جو ہوتے ہیں، اس لیے ان کی محفلوں میں جانا چاہیے، بیٹھنا چاہیے، وہاں سے عجیب کیفیات ملتی ہیں۔ جی اب یہ چل رہے ہیں، بار بار دیکھتے ہیں خادم ہی پیچھے رہ گئے، اور تو کتنے رہ گیا؟ وہ گیا، کہنا حضرت میں ذرا ہو نا آواں پچھوں ہو نا آواں، کہنا نہیں چل آگے گئے۔ جیسے ہی پلیٹ فارم میں داخل ہوئے، ایک آدمی بھاگا ہوا آیا، کہنے لگا داڑھی کو ہاتھ رکھے کہ حضرت صاحب ناراض نہ ہونا، انکار نہ کرنا، میں نے 2 مہمانوں کے لیے ٹکٹ خریدے تھے، آئے نہیں ہیں، میری خوش قسمتی آپ قبول فرما لیجیے۔ وہ اسی وقت دیا، چل کہتے چل لگے، تو اسے کہنے لگے یہ ہے تیرے اور میرے ایمان میں فرق، تیری جیب میں پیسہ ہو تو تو مسلمان ہے،
اور میری جیب میں پیسہ نہ بھی ہو تو میں مسلمان ہوں. کاش کہ ایسا ایمان آ جائے. اسی کو قرآن نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یخشون ربهم بالغیب. میرے وہ بندے جو مجھے اپنا رب مانتے ہیں اور مجھ سے ڈرتے ہیں حالانکہ انہوں نے دیکھا نہیں. میری ذات کو چھپا ہوا میری ذات، ہاں میری قدرتیں ظاہر ہیں، میری عظمتیں ظاہر ہیں، میری ربوبیت ظاہر ہے، لیکن انہوں نے میری ذات کو دیکھا نہیں. پھر بھی اتقان ایمان اسلام میرے اوپر ہے. فَمَا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ. ایسے بندے جب میرے پاس آئیں گے، نامہ اعمال میں اگر فرشتے کہیں گے نہ دے صفحے صحیح نہیں لگے، فائلاں وچ گڑبڑے، کچھ گناہ بھی نظر آ رہے نے، اللہ کہتا ہے میں فرشتوں سے کہوں گا حساب نہیں کرنا، انہوں نے ویسے ہی لائے ان کو میں نے معاف کر دینا. ان کے لیے اجر کبیر، بڑا اجر رکھا ہے میں نے ان کے لیے، کیونکہ انہوں نے مشاہدات پہ بھروسے نہیں کیے تھے. حالات جیسے بھی ہو کہنے لگے اللہ اللہ ہے. حالات اگر میرے رب نے مجھے پالنے کا فیصلہ کیا ہے، حالات مجھے غریب نہیں کر سکتے، حالات مجھے بھوکا نہیں رکھ سکتے، حالات مجھے پیاسا نہیں کر سکتے، حالات میرا بال بیکا نہیں کر سکتے. حالات کون ہوتے ہیں؟ میرا کچھ بگاڑنے والے. بگاڑنے والا بھی اختیار میرے اللہ کے پاس ہے، بنانے کا اختیار بھی میرے اللہ کے پاس ہے. یہ ہے لا الہ الا اللہ. یہ کلمہ کاش پکا ہو جائے. ڈر لگا رہتا ہے. یاد رکھیے وقت سے پہلے موت نہیں آ سکتی، اس لیے موت سے بھی نہ ڈرا کریں. ہاں موت کے بعد جو پیشی ہے، مزے کی بات ہے وہاں بھی پہلا سوال ہی وہی ہے. پہلا سوال کیا ہے؟ من ربک. بتا پلتا کہاں سے تھا؟ پلتا ہم کہتے اپنی دکان نہ سن، اپنی وراثت سی، اسی کھاندے پیندے لوگ سی، اسی ساڈا پیچھے بڑا مضبوط بیک اپ سی. یہ سب کفریہ اور شرکیہ جملوں میں جائے گا. لا الہ الا اللہ تجھے بھول گیا تھا؟ کیا چیزوں سے بندہ پلتا ہے؟ حالات آئے ہیں تو کیا ہو گیا؟ پیچھے میرے اوپر نظر نہیں گئی تمہاری؟ اچھے حالات کے پیچھے بھی میں ہوں، اور حالات آزمائشی ہوں تب بھی میں ہوں. یقین مجھ پہ رکھو. جی تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو رب والا مسئلہ نا، کہ دنیا ہر دور میں کسی کو کہنا یار آپ بھی آئے ہوئے نا، میں آپ سے کہوں جی کہ جنی تاڑی مارکیٹ ہے نا، تسی اتھوں نہیں پل دے، تسی بچوں مسکراؤ گے. اے بولے صاحب تسی کہہ رہے ہو ٹھیک ہوئے گا، اسی تو اتھوں ہی پل لیں، اسی تو اتھوں ہی پل لیں. اللہ کہتے ہیں نہیں نہیں، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ. تو میں رزق تو میں نے اوپر رکھا ہوں. قرآن ہے، نکالو اس کو، آیت کو قرآن سے نکال دو. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. سارے وعدے عرش پر ہیں، فرش والوں سے امیدیں مت لگاؤ، عرش والے سے رابطہ کرو. نہیں کہنا چار بندے نے گل کی ہے کام ہو جانا ہے، بڑی مضبوط پارٹی ہے ایتھے کام ہو جانا ہے. کیسے عجیب جملے بولتے ہیں یار. پارٹیاں کام کریں گی تیرے، اور کام تو اللہ کرتا ہے بھائی. پتہ نہیں کب سمجھ آئے گا ہمیں صحیح یقین. ساری زندگی سنتے پڑھتے رہتے، یقین نہیں بنا. تو یعنی آج کے دور میں بھی بندہ کہتا ہے کہ رب جو نا بہرحال وہ سبب ہی ہو سکتا ہے، رب عرش والا نہیں ہو سکتا. ہاں سبب کو اللہ نے پیدا کیا ٹھیک ہے، لیکن عرش اصل میں رب سبب ہے. یہی اللہ والے بتاتے ہیں کہ سبب اور چیز ہوتی ہے، رب اور ذات ہوتی ہے. یہی امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا کہ ان کے والد ماجد جس گھر میں وہ پیدا ہوئے، وہ جو میں نے پچھلے ہفتے واقعہ سنایا، یہ ایک دم سے نہیں ہو گیا. حالات پہلے بچپن بھی گزرا اسی طرح. اسی کو قرآن نے کہا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. ہم نے اپنے بندے ابراہیم کو ذہانتیں دے رکھی تھیں، فطانتیں دے رکھی تھیں،
زیرکی دے رکھی تھی، ہوشیاری دے رکھی تھی، اور معرفت دے رکھی تھی، اور ہر چیز کی پہچان دے رکھی تھی۔ وہ کسی چیز کو ظاہر سے دیکھتے تھے تو اس کے باطن تک پہنچ جاتے تھے۔ ایسا حق کو باطل کی کسوٹی دے رکھی تھی، جائز اور ناجائز میں فرق کی کسوٹی دے رکھی تھی، سچ اور جھوٹ میں کسوٹی دیکھ رکھی تھی کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے۔ ہم نے ان کو یہ کسوٹیاں دی اور اس گھر میں پیدا کیا جہاں اس کسوٹی کو مانتا ہی کوئی نہیں تھا۔ کیا ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام بچے ہیں بھی، اور اماں جان کہہ رہی پترا کوئی رب وب بھی کسی نے بنایا ہی کہ نہیں بنایا؟ اماں کہہ رہی ہے کوئی رب پڑھیا کہ نہیں ابھی تک تو؟ اماں جی رب کس کو بناؤں؟ اینے سونے سونے درخت، اینے سونے سونے چشمے، اینی سونی سونیاں آبشاراں، اینے سونے سونے جناب درخت، پھل پھول، کسی نے بھی بنا لوا؟ ہاں کسی نے بنا لیا۔ اعتراض تو نہیں ہے، کوئی اعتراض نہیں، لیکن غیبی رب نو تینوں نہیں منندا، بس موجود چیزاں دے وچوں کسی نے رب بنا لا، ٹھیک ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہے گا اچھا اماں آیا تے دس تہاڈا کون رب ہے؟ میرا رب، پہلے میں تو سے میرا رب کون ہے؟ کہنے لگے پترا تیرا رب تے میں ہی ہوں۔ ماں کہہ رہی تیرا رب میں ہی ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے چلو اے گل بھی اگر مان لو تو پھر تہاڈا رب کون ہے؟ میرا رب تیرے ابا جی ہے، میرا رب تیرے ابا جی نے۔ اچھا میرے رب ابا جی تہاڈے رب ہو گئے، چلو مان لیتا، بالفرض مان لیتا۔ اللہ کہتے ہیں رشد ہم نے دے رکھی تھی، لیکن وہ چپ کرانے والے جواب جانتے تھے کہ جس میں دوسرا لا جواب ہو جائے۔ تو اچھا اگے چلو پھر تے ابا جی دا بھی تو کوئی رب ہوئے گا نا پھر؟ کہنے لگا ہاں تیرے ابا جی دا رب وہ بادشاہ ہے نمرود، وہ ابا جی دا رب ہے۔ کہنے لگا اچھا ابا جی کا رب وہ ہے۔ ابراہیم السلام کہنے لگے پھر اگے چلو۔ کہنے لگے کی مطلب؟ اگے چلو کہ وہ بھی تے چلدا پھردا انسان ہی ہے نا، وہ دا بھی تے کوئی رب ہونا چاہیے۔ کنا نو ہاتھ لا لے، توبہ توبہ ابراہیمہ توبہ توبہ، کیڑی راہ تے چل پیا تو؟ اور پترا تینوں کسے دی نظر لگ گئی، پترا کسے دی ہاں لگ گئی ہوں، پترا کی باتاں کرنا پیا تو؟ تیرے ابا جی آن دینے میں آج تیری شکایت لاؤں گا۔ اندر سے ابراہیم السلام سوچنے لگے ہوں گے کہ تو پہلے سوال دے شکایتیں لانی شروع کر دی، علی تو میں شروع ہویا جی۔ اب کیا ہوا؟ ابا جی آئے، ماں رو رہی ہے، کیا ہوا ابراہیم کیا ہوا؟ لگے پتر نو پتہ نہیں کی ہوا ہے، خشکی چڑھ گئی، عجیب عجیب باتاں کر رہا ہے، او دا رب کون، او دا رب کون، انہوں کوئی رب پسند ہی نہیں آتا۔ ابا جی پہلے دن نہیں کہنے لگے میں تجھے پتھر مار مار کے مار دوں گا، کہنے لگے کوئی نہیں، بڑا لاڈانا بچہ ہے، بڑی محنت اللہ کو بڑی جو ہے منتا مانگ کے لیتا ہے، کہ کوئی نہیں سمجھانے ہیں، سیر کرانے نے خشکی ہو گئی، اور جناب ٹھنڈے علاقے بھیجتا ہے، او سیر سپاٹے کرائے سارے، اور دکھایا یہ دیکھ کیسا اونچا پہاڑ ہے، یہ دیکھ کیسی اونچی آبشار ہے، یہ دیکھ کیسا جھرنا بہ رہا ہے، یہ دیکھ کیسی مناظر ہیں، یہ کیسے کوہسار ہیں، یہ کیسے سبز پوش ہے، یہ سفید پوش ہیں، مختلف چیزیں دکھائی گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کو پوچھنے لگے ابراہیم کو رب پسند آئے؟ اینا جو لب لگ، یعنی یہ تو ہم اتنی قوم گر چکی تھی، بس انہیں وچوں کو رب لب لو۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ہدایت دے رکھی تھی، لیکن چاہ رہے تھے کہ ان کو مسکت جواب دے کہ یہ جواب نہ دے سکے۔ پھر کہنے لگے نہیں اینا وچوں کوئی رب بننے دے قابل نہیں۔ پھر سوچا کہ ان کو نا چند چیزوں میں ان کو ظاہری طور پر مجھے ظاہر کرنا پڑے گا کہ میں ان کا ساتھ دے رہا ہوں، تاکہ یہ مجھ میں انٹرسٹ لیں، دلچسپی لیں، تاکہ پھر میں ان کو سمجھاؤں مسئلہ۔ اس کے لیے سوچنے لگی کہ کیا بات کروں، تو پھر چلتے چلاتے سیر سپاٹے کرتے ہوئے ابا جی سے کہنے لگے وہ کون جو تھی نا کچھ زمینی مناظر کی عبادت بھی کرتی تھی، کچھ آسمانی مناظر کی عبادت بھی کرتی تھی۔ فل ستارہ تھا، زہرہ ستارے کی بڑی عبادت کرتی تھی، مشتری ستارہ تھا اس کی بڑی عبادت ہوتی تھی۔ کہتے جی یہ بارشاں برس دیا نے، ستارہ ادھر جاندہ ہے تو قسمت پلٹ جاندی ہے، ادھر جاندہ ہے تو قسمت پلٹ جاتی ہے۔ آج بھی ٹی وی پر تمہیں بتایا جاتا ہے جناب آپ کے ستارے گردش میں ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے کسی ستارے والے سے نام وام دے کر پوچھا کہ بتاؤ میری قسمت کیسی ہے،
وہ یاد رکھے محشر کے میدان میں میں اسے اپنے امتیوں میں کھڑا نہیں ہونے دوں گا۔ پوچھو، حضور کی امت میں تو کھڑے نہیں ہو سکتے، آپ پوچھ لو، تسلی کر لو جی۔ اب کہنے لگے اچھا ابا جی یہ جڑا زورا ستارہ ہے اینو بھی رب کیا جا سکتا ہے؟ کہنے لگا ہاں ہاں پتر کوئی نہیں، خوش ہو گئے، گل بن گئی کہ چلو کوئی نہ کوئی مخلوق تو پسند آ ہی گئی نا، گل بن گئی، اب سارے کار والے خوش ہو گئے، کہتے کام بن گیا۔ ابراہیم علیہ السلام اصل میں جواب دینا چاہتے تھے، کہنے لگے تھوڑی دیر کے بعد اس نے ڈوب جانا تھا، تھوڑی دیر انتظار کیا، سارے گھر والے اتنی دیر پڑے خوش، جیسے ہی وہ ڈوب گیا تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگے ابا جی رب جی نظر نہیں آ رہے، رب جی نظر نہیں آ رہے، کتنے چلے گئے نے؟ کہنے لگے ابراہیم ڈوب گئے، ڈوب گیا ستارہ، ستارہ کیا ہو گیا؟ فوراً کہنے لگے لا احب الآفلین، ابا جی جڑا ڈوب جائے انہوں رب تھوڑی کہتے ہیں۔ جواب ہو گیا کہ نہیں؟ ایسے ایسے سوال کے جو جواب ہی نہ بن سکے، تھوڑی اچھا پھر مایوس ہو گئے، کہنے لگے حالی بھی کہانی چلی نہیں ساڈی، کچھ اور سوچو۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے مایوس نہ ہو، میں بھی لگا ہوا، کوئی نہیں، کرنے ہیں کوشش کرنے ہیں۔ کچھ دیر گزری، 14ویں کا چاند ہے جی وہ سامنے، کہنے لگے کچھ دن گزرے یا کچھ گھنٹے گزرے، جو بھی چاند نظر آیا، کہنے لگا بھائی انہوں نہ رب بنا لیے، اے میرا رب ہے۔ قرآن مجید کا انداز ہے یہ میرا رب ہے، یعنی یہ سوالیہ انداز ہے، نہ یہ کہ یہ میرا رب ہے، بعض ترجمے ہی غلط پڑ جاتے ہیں، یہ میرا رب ہے، ان کو سمجھانے کے لیے۔ کہنے لگا ہاں ہاں ٹھیک ہے، چلے گا چلے گا، اے ہی بنا لا۔ وہ جناب بڑے خوش سارے کہ چلو کام بن گیا، چاند نو ماشاءاللہ بنا لیتا ہے رب۔ چاند بھی کچھ گھنٹے کے بعد ڈوب گیا۔ ابراہیم السلام کہنے لگے ابا جی رب ہری نظر نہیں آ رہے، کتنے چلے گئے؟ کہتے جی کہ وہ تو چلے ٹائم پورا ہو گیا انہوں کا۔ اچھا کہتے جنہ کا ٹائم پورا ہو جائے وہ رب نہیں ہو سکتا، جنہ کا ٹائم پورا ہو جائے وہ رب نہیں ہو سکتا، چلو کوئی اور دیکھ لیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے آخری ایک گرم ایک رکھی، پھر دن ہوا، میں نے کہا ابا جی کی چھوٹے چھوٹے ستارے نے پیچھے لگے ہیں، اے سورج رب ہے ساڈا، ہاذا اکبر، اے تے بڑا بڑا بھی ہے نا، اینو تسی سمجھتے ہو کہ زیادہ حقدار ہے کہ رب بنایا جائے؟ ہاں ہاں ٹھیک ہے، یعنی ہر جگہ جہاں حسن نظر آئے، جہاں کمال نظر آئے، جہاں کچھ چیز نظر آئے، بیچارہ مشرک گر جاتا کہتا نہیں اتھے ہی میرا کام بنا۔ جہاں مٹی کی ڈھیری نظر آئے، جہاں سبز چادر نظر آئے، جو کوئی نہ کوئی بندہ مر جاتا بھائی اصل اللہ اللہ ہے، چیزوں پہ تھوڑی گرتے ہیں۔ جب وہ بھی ڈوب گیا رات کو، ابراہیم صاحب کے لگے ابے ہری کتنے چلے گئے نے؟ وہ بھی ڈوب گئے۔ پھر کہنے لگے یا قوم انی بریء مما تشرکون، انے بڑے شرک کر دیو، میرا اینا شرکاں نال کوئی تعلق نہیں۔ ابا جی تے قوم کہنے لگی، کچھ بندے بھی نال سن، کہنے لگے تسی سمجھاؤ سن پترو جی، ابراہیم پترا ذرا سمجھا نا پھر تیرا رب کون ہے، تیرا رب کون ہے؟ وہاں میرے ابراہیم السلام نے ڈنکے کی چوٹ کہا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ ابا جی یہ سب بنیا ہوا ہے، میں نے بنے ہوئے سے اپنا رخ ہٹا لیا ہے اور بنانے والے کی طرف کر دیا۔ اسی لیے نماز سے پہلے پڑھایا جاتا ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے پہلے ایک دفعہ یہ جملہ پڑھ کہ میں بنے ہوئے کا نہیں ہوں، یہ دکان بنی ہوئی، یہ دفتر بنا ہوا، یہ کوٹھی بنی ہوئی، یہ کاروبار بنا ہوا، یہ آفس بنا ہوا، یہ کارخانہ بنا ہوا، یہ زراعت بنی ہوئی، میرا رخ ادھر نہیں ہے، میرا رخ اس کائنات کو بنانے والے کی طرف۔ لا الہ الا اللہ، یہ مطلب لا الہ الا اللہ جی۔ اس انداز میں انہوں نے اپنی قوم کے بھی کچھ افراد کو سمجھایا، یعنی مسکت جواب دیے۔ ابا جی کا تعلق تھا نمرود کے ساتھ، ابا جی ملنے کے بادشاہ کو کہنے لگے بادشاہ سلامت بڑا پریشان، بڑا ہونہار بچہ اپنا، ذہین فتین ہوشیار حسین جمیل سب کچھ ہے، مت ماری گئی کیا ہوا؟ کہنے کہ بات ہے ماری گئی کہ انہوں نے چیزیں جو کو خدا پسند ہی نہیں آتا، کہنے اللہ جن نے سب کچھ بنایا۔ نمرود بھی بڑا ہوشیار تھا، کہنے لگا میرے کو لے آؤ،
تو گل ہی کوئی نہیں، میں ایسا ننا جا بچہ تیرا 8-10 سال عمر ہے، اینو میں سیدھا کرا، میں سمجھا دوں، جواب دینا کہڑا مسئلہ ہے؟ نمرود نے بلا لیا۔ اب نمرود نے پہلا سوال پوچھا، ہاں جی ابراہیم پتر، کس رب کی عبادت تو نے شروع کر دی ہے؟ تیرے ابا جی بتا رہے تجھے رب بھی پسند نہیں آ رہا۔ ابراہیم علیہ السلام نے وہاں بھی پھر انداز اختیار کیا، ربی الذی یحیی و یمیت، بادشاہ سلامت میں اس رب کو رب کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں ساری مخلوقات کی جان بھی ہے، زندگی بھی ہے اور موت بھی ہے۔ تھوڑا سا موٹی عقل کا تھا، کہنے لگا اینو بچہ ہے نا، اینو پاگل بنانا کہڑا مسئلہ ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں ہم نے رشد دے رکھی تھی، ان کو پاگل نہیں بنایا جا سکتا۔ تو کہنے لگا ابراہیم اگر میں زندگی اور موت تجھے دکھا دوں مان لے گا؟ تو کہنے لگا بس، وہ ایک عام بندہ جا رہا تھا، اس کو پکڑ کے پھانسی پر لٹکا دیا اور ایک پھانسی کے مجرم کو آزاد کر دیا۔ کہنے لگا دیکھ میں بھی کہتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام مسکرائے کہ تجھے پتہ ہی نہیں ہے، نطفے سے علقہ بنانا، علقے سے مضغہ بنانا، مضغے سے عظام بنانا، عظام میں ہڈیوں کے ڈھانچے میں پھر دل فٹ کرنا، جگر فٹ کرنا، گردے فٹ کرنا، آنتیں فٹ کرنا، آنکھیں فٹ کرنا، دماغ فٹ کرنا، چہرے کا ڈیزائن بنانا، انگوٹھے کے فنگر پرنٹس بنانا، اس کو زندگی کہتے ہیں۔ لیکن موٹی عقل دا اس کو سمجھ نہیں آتی، چلو اس کو کسی اور انداز میں سمجھاتے ہیں جہاں یہ جواب ہی نہ دے سکے۔ کہنے لگا اچھا بادشاہ سلامت پھر ایک سوال کا جواب دے دیجیے، میں آپ کی بات مان لیتا ہوں، میں سرنڈر، آپ کی بات چل جائے گی۔ ایک نمونہ اور دکھا دیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ، میں جس اللہ کو مانتا ہوں، رب مانتا ہوں، يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، اور روزانہ سورج نو مشرق تو کٹ دے مغرب ڈبو دیندا ہے، اج ذرا تسی ہمت مارو ادھروں کٹ کے ادھر پا دو، چلو میں تہاڈا غلام، بیعت کرو، ہاتھ کرو گے۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ کہتا ہے سر چکرا گیا، مبہوت ہو گیا، لا جواب ہو گیا۔ بعض تفاسیر میں آتا ہے کہ اس کے ذہن میں خیال آیا کہ میں کہہ دیتا ہوں کہ اے کام تے میں کرنا وا، تو اپنے رب نو کہ اس نہ کر دے، تے رک گیا۔ کیوں رکیا؟ کہ اندر سے جانتا تھا کہ اس کے پیچھے اللہ ہے، اس نے کل کو ایسے ہی کر دینا، تو میری ساری قوم بھی میرے ہاتھ سے جائے گی۔ ایک طرف تو یہ نہیں مان رہا، یہ چھوٹا نقصان ہے، اور ایک طرف پوری قوم ہی مجھے چھوڑ جائے، یہ بڑا نقصان ہے۔ کہندا بڑا نقصان تو نہیں ہونا چاہیے، چپ ہو گیا، نہیں چلیے بس۔ پھر اس حال میں واپسی ہوئی، لیکن بات نہیں مانی۔ تینوں پالدا کون ہے؟ وہ کہندا ابا جی تسی انج سینہ وڈا ہو جاندا، یہ نہیں پتا کہ میں آزر کی نقلیں اتار رہا، تینوں سامان کون دیندا ہے، موبائل کنے دیتا ہی، تیرے جوڑے کون لیا ہے، تینوں کپڑے کون بنا ہے، تینوں خوشیاں کون دینا ہے؟ کہتا تیرا ابا۔ اینڈ دل وڈا ہو جاتا ہے۔ ہم بھی کہیں نہ کہیں مشرک تو نہیں ہو چکے؟ جائزہ لیجیے۔ کبھی بچوں سے کہا کہ بیٹا یہ میری مورتی ہے، شکل یہ ہے، روح اللہ نے ڈالی ہوئی ہے، اس کا ارادہ نہ ہو، خدا کی قسم میں تجھے پانی کا گھونٹ بھی نہ پلا سکتا، اس لیے میرا اتنا حق نہیں جتنا اس کا حق۔ ہمت کر کے کہیے تو صحیح۔ یہاں کہتا نہیں قاری صاحب اے منڈے نو سمجھاؤ، اے کہندا کہ میں نمازاں پڑھنی ہے، میں نے سمجھایا کہ حالی تو چھوٹا ہے، تیرے تے فرض نہیں ہے، یہ اس طرح لے کے آتا ہے، حالی تو چھوٹا ہے۔ یہ حالات ہے، ہم دین سے دور کرنے کی طرف لے جا رہے ہیں۔ گھر میں پوچھا کریں، تربیت کیا کریں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی تربیت اللہ نے کی، اور ایسی خوبصورت کی کہ سب سے ٹکرا گئے، لیکن رب کے بن کے سب کی غلامی سے نکل کر رب کی غلامی میں چلے گئے۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھی یقین کامل نصیب فرمائے، اور ہمیں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔